بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، آج ہمارا سبق نمبر 57 ہے اور سبق نمبر 56 سے الحمدللہ ہم نے قرآنی جغرافیہ کا آغاز کر دیا ہے، اور آج سبق نمبر 57 کے اندر ہم جزیرہ نما عرب پر جغرافیائی نظر ڈالیں گے۔ یہ ہم نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ چونکہ عرب ہی ایسی سرزمین ہے کہ جس کے اوپر انبیاء کرام کی ایک بڑی تعداد کو مبعوث کیا گیا، اور بڑی بڑی جو قومیں ہیں جن کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ ملتا ہے، اور جو چاروں کتابیں ہیں اور جو چاروں صحیفے ہیں جو تقریباً 100 تک یا اس سے زیادہ کی ایک تعداد ہے، تو وہ سارے صحیفے اور وہ چاروں کتابیں وہ بھی اسی جزیرہ نما عرب کی سرزمین پر ہی نازل کیے گئے۔ تو اس لیے ہمیں چونکہ قرآنی جغرافیہ پڑھنا ہے، تو جو قرآنی جغرافیہ میں سب سے زیادہ جو تعلق ہے وہ اسی جزیرہ نما عرب کی سرزمین کا ہے۔ تو چونکہ ہمارا سارا قرآنی جغرافیہ کا سبق اسی کی گرد گھوم رہا ہوگا، تو مناسب سمجھا کہ اب ہمیں جزیرہ نما عرب پر کچھ جغرافیائی نظر، کچھ اس کا طبی جغرافیہ، کچھ اس کا سیاسی جغرافیہ، کچھ اس کا جو ہے وہ تاریخی جغرافیہ، وہ ہمیں دہرا لینا چاہیے۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کا تفصیل سے تذکرہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جغرافیہ قرآنی نام ہے ان علاقوں، ملکوں، شہروں، بستیوں، صحراؤں، پہاڑوں، دریاؤں اور چشموں وغیرہ کا محل وقوع جاننے کا جن کا تذکرہ قصص قرآنیہ کے ضمن میں آیا ہے۔ یہ تمام مقامات چونکہ سرزمین عرب اور گرد و پیش میں واقع ہیں، اس لیے تمہید کے طور پر ارض عرب کے طبی جغرافیہ سے واقفیت ضروری ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان کے یہ سرزمین ہمارا اسلامی گھر، روحانی مرکز اور ہماری اصل تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہے۔ یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا وطن اصلی ہے۔ آج کے فتنہ زدہ دور کے مسلمان اگر اس حقیقت کو فراموش کر دیں تو وہ ان کی مرضی ہے، ورنہ کفار اس حقیقت کو بخوبی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور یہاں کے باشندوں سے متعلق الٹا سیدھا پروپیگنڈا کر کے عقیدت و محبت کے اس مرکز سے مسلمانوں کا رشتہ کمزور کرنے اور یہاں اپنا تسلط جمانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کل کے عالمی سیاسی حالات اور اقتصادی و عسکری پالیسیاں بھی جزیرۃ العرب کی سیاست کے ارد گرد گھومتی ہیں، اور شاید وہ وقت دور نہیں جب ایمان سمٹ کر حجاز میں آ جائے گا اور ارض مبارک یعنی سرزمین فلسطین تیسری اور آخری جنگ عظیم، جسے مارکہ ہرمجدون یا جنگ ارمیگاڈون کا مرکزی میدان بن جائے گی۔ تو ناظرین، یہ آپ کے سامنے اس کا کچھ طبی نقشہ ہے۔ یہ پورے جزیرۃ العرب کا ایک، چونکہ پوری زمین کا سینٹر ہے، تو دل کی نشان کی طرح یہ پورا جس طریقے سے ایک انسانی دل ہوتا ہے اس کی طرح کا یہ نقشہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ 3 براعظموں کے سنگم پر ہے، اور ابھی ہم تھوڑی سی تفصیل بھی اس کے بارے میں کریں گے کہ کس طریقے سے یہ 3 براعظموں کے سنگم پر ہے۔ یہ سرزمین عرب دنیا کی 3 اہم براعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ کے سنگم پر واقع ہے۔ امریکہ اور آسٹریلیا کی جو دریافت سے قبل قدیم معلوم دنیا انہی 3 براعظموں پر مشتمل تھی۔ شمالی و جنوبی امریکہ تقریباً 500 برس پہلے دریافت ہوا ہے، اور آسٹریلیا تقریباً 250 برس پہلے یعنی 1770 عیسوی میں دریافت ہوا ہے۔ تو جزیرہ نما عرب کے ایک طرف ایشیا ہے، دوسری طرف افریقہ ہے، اور اوپر کی طرف یورپ ہے۔ تو اس سرزمین کے وسط میں یہ مکہ المکرمہ ہے۔ یہاں پہ آپ مکہ مکرمہ کو دیکھ سکتے ہیں، جسے ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں بھی کہا گیا ہے۔ تو اسی سیاسی جغرافیائی اہمیت کی بنا پر اللہ رب العالمین نے نہ صرف رسول رحمت للعالمین کو یہاں بھیجا اور آخری کتاب جو ذکر للعالمین ہے اس کو یہاں اتارا، بلکہ قرآن مجید میں جن اقوام کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ اس میں یا اس کے گرد و پیش میں بسنے والی تھی۔ لہٰذا ہمیں جغرافیہ قرآنی کو سمجھنے سے پہلے جغرافیہ طبی، خصوصاً سرزمین عرب کے طبی جغرافیہ کو سمجھنا ہوگا۔
تو اس جزیرے کی یعنی جزیرہ نما عرب کا محل وقوع اس کی اہمیت کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و جد و جہد کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، تو اس لیے ابھی ہم اس کا محل وقوع آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو جو طول البلد ہے اس کا یہ تقریباً مشرقی 60 یعنی 34 سے لے کر 60 درجے تک یہ مشرقی اس کا طول البلد ہے، اور عرض البلد شمالی اس کا 12.5 سے لے کر 32 درجے شمالی تک اس کا یہ پورا عرض البلد ہے، اور یہاں تک یہ پھیلا ہوا ہے۔ جزیرۃ العرب یا جزیرہ نما عرب یہ دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو جزیرہ نما تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کے 3 طرف پانی ہو اور ایک طرف خشکی ہو، تو جزیرۃ العرب یہ جو عرب ہے اس کے تینوں طرف تو پانی ہے، لیکن اوپر کی طرف جو ہے وہ شمال مشرق کی طرف وہ پانی نہیں ہے، اگرچہ وہاں پر بھی دریائے دجلہ اور دریائے فرات وہ بہتے ہیں، اور وہ آ کر جو خلیج فارس یا خلیج عرب ہے اس میں آ کر گرتے ہیں۔ یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دریائے دجلہ اور دریائے فرات جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں، اس پورے جو جزیرہ عرب ہے اس کو اوپر سے کاٹ رہے ہیں، لیکن چونکہ مکمل طور پر کوئی سمندر نہیں ہے اس طرف، تو اس وجہ سے اس کو جزیرہ نما عرب بھی کہتے ہیں کہ وہی 3 طرف پانی ہے اور ایک طرف خشکی ہے، اور جزیرہ عرب بھی اسی دریائے دجلہ اور فرات کی وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ اس کی چوتھی طرف بھی یہ دریا تو چونکہ بہتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے اس کو جزیرہ عرب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جزیرہ نما یا جزیرہ عرب کی اس کو کہنے کی وجہ تسمیہ ہوئی۔ یہ جو 2 دریا ہیں دریائے دجلہ اور دریائے فرات، یہ القرنہ نامی شہر کے پاس آ کر مل جاتے ہیں اور پھر 60 میل تک اکٹھے ہو کر آگے بہتے ہیں اور خلیج عرب میں جا کر گر جاتے ہیں۔ ان کے درمیان کی جو سرسبز و شاداب زمین ہے اس کو الجزیرہ اور ما بین الرافدین بھی کہتے ہیں، 2 سہارا دینے والوں کے درمیان کی زمین، تو اس کو جزیرہ بھی کہتے ہیں اور ما بین الرافدین بھی کہتے ہیں۔ اور القرنہ سے جنوب کے علاقے کو جو پورا علاقہ ہے سواد العراق بھی کہتے ہیں، اور دونوں دریاؤں کے اس حصے کو جو القرنہ کے بعد مل کر بنتا ہے اس کو شط العرب کہتے ہیں، یعنی عرب کا کنارہ۔ تو اس سرزمین کو طبی طور پر ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، پورے یعنی یہ جو جزیرہ عرب ہے اس کو ہم یہاں پہ تقسیم کریں اگر تو 5 قسموں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو حصہ ہوگا وہ تہامہ ہوگا، یعنی یہ جو خلیج فارس ہے یا خلیج عرب ہے اس طرف سے اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ تہامہ ہوگا، اور اس کے بعد جو حصہ ہوگا یہاں بھی یہ الاحساء لکھا ہوا ہے اس کو آپ حجاز کہہ دیں گے، اور اس کے ساتھ جو ادھر مدینہ منورہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے نجد، تو یہ نجد ہو جائے گا، پھر عروض ہے، اور پھر نیچے جو ہے یہاں پہ دیکھیں یہ یمن ہے۔ تو یہ پورے اس جزیرہ عرب کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تہامہ، حجاز، نجد، عروض اور یمن۔ لیکن جدید جغرافیہ میں اس کو تبھی جو اس کی ساخت ہے اس اعتبار سے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا مناسب سمجھا ہے، پہاڑی حصہ، ریگستانی حصہ، سطح مرتفع، میدان اور ساحل۔ ریگستانی حصے میں 4 بڑے صحرائے ہیں، اس میں شمال میں بادیۃ الشام ہے، وسط میں صحرائے نفوس ہے، اور جنوب میں الربع الخالی ہے، اور آخری 2 کو ملانے والا صحرا دہنا جو سرخ مٹی کا ہے۔ اس مقدس سرزمین کی حدود کو حنفی فقہاء نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس بارے میں ہدایہ اور شامیہ میں درج تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ سرزمین عرب کی جو حدود ہے وہ چوڑائی میں عزیب یعنی موجودہ جو قطر ہے اس کے پاس قبیلہ بنو تمیم کے ایک پانی کا نام تھا عزیب، اس سے لے کر جدہ تک، اور لمبائی میں عراق و شام سے لے کر یمن کے آخری کنارے تک کا علاقہ جزیرۃ العرب کا حصہ ہے۔ فقہاء نے یمن کے آخری پتھر کا لفظ کہا ہے، یعنی موہرا نامی جگہ یمن کا آخری کنارہ ہے۔ اور اگر علماء تاریخ اور ماہرین کو دیکھیں تو انہوں نے بھی اس کو جغرافیہ کے اعتبار سے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ بحر احمر سے جو ملا ہوا اس کو غور کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ جو پہلے سے متصل ہے اس کو حجاز اور تہامہ، اور تیسرے حصے میں نجد، اور چوتھے حصے کو مورخین عروض، اور 5ویں حصے کو جو خلیج عرب سے ملی ہوئی پٹی اس کو بحرین اور ساحل خلیج بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے۔ اب اس کی جو جغرافیائی اہمیت ہے ناظرین وہ بھی آپ کے سامنے آ جانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ جو جزیرہ عرب ہے طبی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ چاروں جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ
قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا یا اپنا اثر و نفوذ پھیلانا یہ سخت مشکل ہے۔ بیرونی طور پر یہ پرانی جو دنیا ہے، یعنی 3 براعظم اس وقت تھے، امریکہ اور آسٹریلیا تو اس وقت تھا نہیں، تو یہ جو موجودہ 3 براعظم یورپ، افریقہ اور ایشیا تھے، تو ان کے بیچ میں یہ واقع ہے، اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے یہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یعنی اس کے شمال مغربی گوشہ اگر آپ دیکھیں تو وہ براعظم افریقہ میں داخلے کا پورا ایک راستہ ہے، اور جو اس کا شمال مشرقی حصہ اوپر وہ یورپ کی کنجی ہے، اور مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید کے راستے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچاتا ہے۔ اس طرح تو یہ سمندر کے راستے سے بھی یہ تمام براعظموں سے جڑا ہوا ہے، اور ان ممالک کے جو جہاز ہیں وہ جزیرۃ العرب کی بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ تو دنیا کے وسط میں واقع ہونے کے علاوہ عرب میں بسنے والے باشندے جس طرح چند اعلیٰ انسانی اوصاف سے آراستہ تھے، تو ان کا تقاضا یہ تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں مبعوث کیا جائے، اور سخاوت، مہمان نوازی، شجاعت، قوت حافظہ، خطابت و شاعری، حلیفوں کے ساتھ کیا گیا عہد نبھانے میں جان قربان کر دینا، غرض کئی ایسی صفات تھیں جو ان پر ختم تھیں۔ اس لیے بس اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ اپنے حضور اپنے نبی آخر الزماں کو مبعوث فرمایا۔ تو یہ کچھ اس کی جغرافیائی اہمیت تھی۔ اگر سیاسی حالت کو دیکھا جائے تو اس وقت جو دنیا کی سیاسی حالت یہ تھی کہ اس کے دونوں طرف دنیا کی 2 بڑی سلطنتیں قائم تھیں، جن کے درمیان جزیرہ عرب ایک حد فاصل کا کام کرتا تھا۔ یہ سلطنتیں اس وقت کی عالمی طاقتیں سمجھی جاتی تھیں، سپر پاور سمجھی جاتی تھیں۔ ان کی جو قوت و شوکت کا یہ عالم تھا کہ یہ روئے زمین پر بسنے والی دیگر اقوام و قبائل کو کسی خاطر میں نہ لاتی تھیں۔ ہندوستان، چین تمدن و تہذیب و عسکری قوت اور نظام مملوکات میں ان کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتے تھے۔ تو یورپ کا اکثر حصہ اس وقت برف کی تہوں تلے چھپا ہوا تھا، اور یہاں کے باشندے جہالت اور غلاظت کا بدنما نمونہ تھے اس وقت۔ شمالی اور جنوبی امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور دنیا کے بہت سے جزائر اس وقت کی دنیا کے لیے دریافت ہی نہیں ہوئے تھے، اور ان میں جنگلی قبائل کا راج تھا، اور گویا لے دے کے فارس اور روم یہی 2 طاقتیں اس وقت پائی جاتی تھیں، اور ترقی یافتہ تہذیب و تمدن کی یہی نمائندہ تھیں، اور دنیا پر ان کا سکہ چلتا تھا۔ ان دونوں طاقتوں کی تک یعنی حق کی دعوت پہنچانا اور نہ ماننے کی والوں کی نہ ماننے کی صورت میں ان کے رد عمل کا سامنا کرنا، یہ بہت بڑا چیلنج تھا جو بہت راسخ اور گہرے ایمان و یقین کا تقاضا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا سردار اور تمام عالم کے لیے داعی اور رہنما بنا کر بھیجا، تو آپ کو ان تمام خوبیوں سے نوازا جو انبیاء سابقین کو عطا کی گئی تھی۔ تو یہی ناظرین روشن امید بھی ہے ہمارے لیے، یعنی یہی روشن امید تھی کہ آپ انسانیت کے اعلیٰ ترین اخلاق و عادات اور بنی آدم میں پائے جانے والے تمام اوصاف و کمالات سے آراستہ ہو کر دنیا میں تشریف لائے، اور اس وقت پوری انسانیت گمراہی کے گپ اندھیروں میں بھٹکتی پھر رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ آپ نوکیلے کانٹوں کے اس جنگل میں خوشنما پھولوں کا گلستان کیسے اگاتے ہیں۔ تو دنیا نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل عرصے میں عرب کو توحید کا گہوارہ بنا کر ایسے رفقا اور شاگردوں کی جماعت تیار کی جن کے دل کی دنیا ہی بدلی ہوئی تھی، اور وہ علم اور معرفت میں باکمال تھے اور اخلاق و عادات بھی بے مثال تھے۔ انہوں نے دنیا کی عظیم و شان طاقتوں سے مرعوب ہونے کے بجائے انہیں ببانگ دہل پیغام حق سنایا، اور خون کے دریا عبور کر کے دنیا والوں تک توحید کی امانت پہنچائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عالمگیر دعوت کی تکمیل آپ کے اصحاب اور تلامذہ کے ہاتھوں ہوئی، یہ بھی آپ کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے علماء و مجاہدین آج بھی دعوت و جہاد کا یہ تابناک سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن دنیا سے بہت عرصے تک اس کے موقوف رہنے کی وجہ سے آج کل جو ہے وہ دفاع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو اسی طرح کی غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ تو یہ جو جزیرہ عرب ہے یہ صرف آسمانی مذاہب کی ہم یہ کہیں کہ یہ تمام جو آسمانی مذاہب ہیں یہ اس کی سرزمین ہے۔ یہ صرف ارض الاسلام ہی نہیں بلکہ ارض الادیان بھی ہے، اور یہ جو جزیرہ عرب ہے یہ صرف ارض القرآن ہی نہیں بلکہ تمام جو کتب سماویہ ہیں اس کو ارض الکتب السماویہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے تصویر ہے ناظرین، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 جو مشہور آسمانی کتابیں ہیں وہ کہاں کہاں پہ نازل ہوئیں۔ اس سے پہلے اگر ہم آپ کو وہ آیت دکھائیں
جس میں اللہ تعالیٰ سورہ 3 کی آیت ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ یہاں پہ 4 ٹکڑے ہیں اس کے، والتین والزیتون اور وطور سینین اور وہذا البلد الامین. تو ناظرین یہ جو 4 حصے ہیں آیت کے، تو اس میں یقیناً یہ 4 کتابیں جہاں پہ نازل کی گئی ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے ان مقامات کی قسم کھائی ہے. تین اور زیتون، چونکہ انجیر اور زیتون جو ہے اوپر فلسطین اور شام میں زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ جو 2 کتابیں ہیں زبور اور انجیل، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کو جو یہ 2 کتابیں عطا فرمائی، تو یہ فلسطین اور شام کے علاقے میں یہ ان کو دی گئیں، اور یہ بھی جزیرہ عرب ہی کا حصہ ہے. اور ادھر سے فلسطین جو ہے کے ساتھ ہی یہ جو ایک چھوٹا دل ہے طور سینا، یعنی خلیج عقبہ اور خلیج سویز کے درمیان میں جو یہ پورا حصہ ہے، اس جگہ پہ طور سینا ہے، کوہ طور ہے، جہاں پہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی. اور اس کے بھی آپ آیت میں دیکھ سکتے ہیں وطور سینین. تو یہ 3 ہوگی. اور وہذا البلد الامین سے مراد مکہ المکرمہ ہے، اور یہ قرآن مجید جو ہے یہاں پہ مکہ مکرمہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا. تو یہ 4 مقامات کا اس آیت کے اندر تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے. اور یہ 4 مقامات جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ جزیرہ عرب کے اندر آتے ہیں. تو گویا کہ جزیرۃ العرب یہ ارض القطب السماویہ ہے اور ارض الادیان السماویہ ہے، یعنی تمام ادیان سماویہ کی زمین سرزمین ہے، اور تمام آسمانی کتب، اور یہ تمام جو صحیفے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، اس کے علاوہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دوسرے انبیاء کو جو صحیفے عطا کی گئے 100 تک جن کی تعداد ہے، وہ بھی اسی سرزمین کے اوپر ہی، چونکہ آگے ہم ان تمام انبیاء کا تذکرہ کریں گے تو آپ وہاں پہ اندازہ لگا لیں گے کہ تمام صحیفے بھی جو دیے گئے وہ بھی اسی سرزمین کے اوپر ہی تمام انبیاء کو دیے گئے. یہ ہے ناظرین طور سینا، یعنی کوہ طور کی سرزمین طور سینا، جو جہاں پہ بنی اسرائیل کو وادی تیہ کے اندر جو سرگرداں ہوئے. اس طرف یہ جو خلیج سویز ہے، یہاں پہ فرعون کو غرق کیا گیا. آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے. یہ خلیج عقبہ ہے، اور یہ جو درمیان کی یہ سرزمین ہے، یہ سیٹلائٹ کا نقشہ ہے، یہ یہاں پہ ہی کوہ طور ہے، اور اسی جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی. تو ناظرین آج ہم نے سرزمین عرب کا کچھ تعارف کیا، اور اس کی کچھ جغرافیائی اہمیت کو ہم نے دیکھا، سیاسی حالت کو دیکھا، اور اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء کو مبعوث کیا گیا اس کا کچھ ہم نے تعارف کیا. انشاءاللہ آگے ہم ہر پیغمبر کے جو تفصیل ہے اور اس کا جو محل یعنی بعثت ہے اس کا انشاءاللہ ہم پورا تذکرہ کریں گے، اور تفصیل کے ساتھ ہم اس پورے جزیرہ عرب کے اندر جو ہماری اسلامی سیاسی تاریخ ہے اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم اس کو انشاءاللہ پورے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.